من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ چل رہا ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور کئی نبیوں کا اور ان کے بعض احوال کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ شروع کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل کا اور دیگر مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور پھر دو آیت کے بعد تذکرہ فرمایا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کا۔ ان دونوں بزرگوں کا تذکرہ بھی قرآن کریم نے مختلف مواقع پر کیا ہے، اور در حقیقت ان دونوں بزرگوں سے ایک خاص بات متعلق ہے۔ اللہ رب العزت کی خصوصی قدرتوں کا ظہور ہوا تھا۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس میں رہتے تھے اور غالباً اس کی امامت بھی فرماتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو بزرگ تھے حضرت عمران، ان کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ماں نے یہ منت مانی کہ اگر میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا، نرینہ اولاد پیدا ہوگی، تو میں اسے بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے، صاف صفائی اور اس کے لیے جو انتظامات ہو سکتے ہیں وہ کیا کرے۔ قرآن کریم نے تیسرے پارے میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان یہ دیکھیے کہ جو بچی پیدا ہوگی، بچے کی امید تھی اور دنیا میں آنے والی بچی تھی، تو ایک گناہ انہیں تھوڑی مایوسی ہوئی کہ بارکیف بچے کی طرح کام تو نہیں کر سکتی ہے، میں نے منت مانی تھی کہ بیت المقدس میں دوں گی، جس کی وجہ سے بیت المقدس کی دیکھ ریکھ، اس کی صفائی کا انتظام اور مسجد کی خدمت، مسجد میں آنے والوں کی خدمت یہ کیا کرے گا۔ لیکن اب یہ تو بچی ہے اور ظاہر ہے کہ بچی میں وہ بات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ایک منت کو پورا کرنا تھا، اور دوسرے یہ بھی ذہن میں تھا کہ اگر مسجد میں کام نہیں کر پائے گی تو کم سے کم مسجد میں یکسو رہ کر اللہ رب العزت کی عبادت تو کرے گی۔ اس لیے اسی بچی کو لے کر بیت المقدس میں اس کی والدہ تشریف لائیں اور مسجد کے حوالے کر دیا۔ اب مسجد میں ایک تو یہ کہ یہ سابق امام صاحب کی بچی تھی، گھرانہ دیندار تھا، تو سبھی لوگ اس بات کے متمنی تھے کہ یہ بچی پرورش کے لیے مجھے ملے۔ بہت بچپن کے حالت میں حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے حوالے کر دیا گیا تھا، تو اب لوگوں میں یہ خواہش جاگی کہ اس بچی کی پرورش، یہ سعادت مجھے میسر آوے۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس وقت بیت المقدس میں تھے اور بیت المسجد کی
ذمہ داری، ایک بڑی ذمہ داری آپ ادا فرما رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام رشتہ دار بھی تھے اس بچی کے، تو آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے یہ دے دیا جائے، میرے گھر میں ہوگی تو زیادہ پرورش پائے گی، اچھے طریقے سے پرورش پائے گی، لیکن سب لوگوں کی یہ تمنا تھی کہ یہ بچی میرے ہاتھ آوے، میرے ہاتھ آوے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرعہ اندازی کی نوبت آئی، اور قرعہ کا جو طریقہ ہوتا ہے، مختلف پرچیاں آپس میں ملا دی جاتی ہیں، پھر وہ ایک پرچی اٹھائی جاتی ہے، تو اس قرعے کے ذریعے یہ طے پایا کہ قرعے میں جس کا نام آئے گا اسی کے حوالے یہ بچی کر دی جائے گی۔ قرعے کے کئی طریقے اپنائے گئے اور ہر مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا۔ ایک خاص طریقہ ان لوگوں کے زمانے میں قرعہ اندازی کا ہوتا تھا کہ ایک قلم پر لوگوں کے نام لکھے جاتے تھے اور اس کو دریا میں پھینک دیا جاتا تھا۔ جس آدمی کا قلم پانی میں اوپر رہا اس کا مطلب یہ کہ اس کا نام نکلا، باقی قلم ڈوب جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، تیسرے پارے میں اس کا تذکرہ ہے کہ قرعہ اندازی کا یہ طریقہ بھی اپنایا گیا، اور بالآخر یہی طے پایا قرعہ اندازی کے ذریعے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس بچی کی پرورش فرمائیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں کوئی اولاد بھی نہیں تھی، تو یہ بھی ایک اچھا تھا کہ کم سے کم گھر آباد ہو جائے گا اسی کے ذریعے سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لی، اور جب بچی اس قابل ہو گئی کہ بیت المقدس میں رہنے لگے تو ایک خاص کمرہ جہاں پردے کا خصوصی انتظام ہو، اس کی پرورش کا، اس کی عبادت کا انتظام ہو، کوئی دوسرا آدمی بلا اجازت وہاں جا نہیں سکے، ایسا کوئی کمرہ خاص کر دیا گیا جہاں وہ بچی رہتی تھی، لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، آنا جانا نہیں تھا کسی کا، اور اس طرح اس خاص ماحول میں ان کی تربیت ہونے لگی۔ اللہ رب العزت کی یہ شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو بے موسم کے پھل عطا فرمانا شروع کیا۔ موسم پھل کا نہیں ہے، لیکن جب حضرت زکریا ان کے کمرے میں جاتے تھے دیکھنے کے لیے کہ بچی کا کیا حال ہے، ان کی خبر گیری کرنے جاتے تھے، تو کیلے کا زمانہ نہیں ہے تو تازہ کیلا رکھا ہوا ہے، انگور کا زمانہ نہیں ہے تازہ انگور رکھا ہوا ہے، بے موسم کا پھل اور بالکل تر و تازہ وہاں موجود ہوتا تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا انا لک ھذا یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ تو حضرت مریم نے بتایا کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العزت کی نوازش ہے، جس کو چاہے بغیر حساب کے وہ روزی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے پھل کے لیے درخت سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے اولاد دے دے، بغیر ماں کے اولاد دے دے، جیسا چاہے وہ بنا لے، اس کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر پھل کے، بغیر موسم کے، بغیر درخت کے بھی پھل عطا فرما سکتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو میرے پاس آ رہی ہے۔ اب تک حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے، اور عین ممکن ہے کہ اس زمانے میں بھی ان کو خواہش جاگی ہوگی اے کاش اولاد نصیب ہو جائے، لیکن نبی تھے، اللہ رب العزت کے فیصلے پر انہیں پورا یہ تھا، اطمینان تھا، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ وہی ہمیں منظور ہے، اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ رب کی مرضی اگر نہیں ہے اور ہمارا گھر اگر آباد نہیں ہوتا، ہمارا گود آباد نہیں ہوتا، تو جو اللہ کا فیصلہ وہی ہمیں منظور ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ قرآن کریم نے سنایا ہے کہ یہ قدرت کا فیصلہ ہوتا، وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ 25ویں پارے کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں صرف نرینہ اولاد عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں صرف مؤنث اولاد عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بے اولاد کے بنا دیتے ہیں۔ وہ تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اور اس کی قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ کس کو وہ کیا دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا گود بھی اب تک خالی تھا، تو اس لیے ہوتا ہے آدمی بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انہیں پورا اعتماد ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہی نہ چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نبی تھے، اعتراض ہونے کا سوال بھی نہیں ہوتا تھا، تو اللہ رب العزت کے فیصلے پر وہ ہماتن راضی تھے۔ لیکن جب انہوں نے ایک چیز دیکھی کہ بے موسم کے اللہ تعالیٰ پھل دے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ انہیں اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں۔ نبی ہیں تو نبی کو اللہ رب العزت کے علم پر اور قدرت پر سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو اس دیوار سے پھل دے دے، اللہ چاہے تو اس دیوار میں ATM لگا دے، وہاں سے پیسہ گرنے لگے، یہ اللہ کی قدرت ہے، نظام نہیں ہے، سنت اللہ کی ایسی نہیں ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ پھل وہ درخت سے نکالتا ہے، لیکن اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ جہاں سے چاہے نکال دے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔
تو نبی ہیں، نبی کو ظاہر ہے اللہ کی قدرت کا پورا علم تھا اور اللہ رب العزت کی قدرت کے بارے میں پوری جانکاری تھی، لیکن بعض واقعات اور بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی طرف بہت تیزی سے کھینچتے ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید یہ ابھی میرے ہی لیے کہا گیا ہے۔ جیسے ایک مثال اس موقع سے میرے ذہن میں آتا ہے، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں تو صحابہ کرام کی حالت بڑی غیر ہو رہی تھی۔ ان کا سب سے بڑا محبوب، جن کے لیے وہ اپنی زندگی، اپنی ساری جائیداد، مال و اسباب، اپنے ماں باپ سب کچھ قربان کرنے والے تھے، جب وہ ذات دنیا میں نہیں رہی تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب میرا رہ کر کیا ہوگا۔ ایک صحابی اللہ سے دعا کی، کھیت میں تھے، ان کو اطلاع ملی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو انہوں نے وہیں ہاتھ اٹھایا اور اللہ رب العزت سے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ آنکھ اس لیے تھی کہ آپ کے محبوب کا دیدار ہو سکے، جب آپ کا محبوب نہیں ہے تو اب اس آنکھ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عشق کی انتہا تھی حضرات صحابہ کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو۔ اس لیے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف پردہ فرما ہوئے ہیں تو صحابہ کرام کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر اور انتہائی جری قسم کے صحابی، جن سے شیطان کانپتا ہو، جس گلی میں وہ گزر جائیں شیطان وہاں سے بھاگ لے، اور جن سے اللہ رب العزت نے دین اسلام کو عزت بخشی تھی، ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا، تو اور صحابی کی صورتحال تو جان ہی دیجیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے انتہائی نرم دل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سب سے زیادہ اپنے آپے میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ حضرت عمر تو جری تھے اور حضرت صدیق اکبر رقیق القلب تھے، انتہائی نرم دل تھے، حد سے زیادہ نرم دل۔ ایسے مواقع سے ان سے زیادہ توقع تھی کہ شاید ہی اپنے آپا میں نہ رہیں اور نہ جانے کیا کر بیٹھیں، لیکن اللہ کا ایک نظام تھا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حواس کو بحال رکھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ اے لوگوں، جو یہ سمجھو محمد کی عبادت کرتے تھے تو محمد دنیا سے جا چکے صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو لوگ محمد کی پوجا کر رہے تھے، یعنی تم نے اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، آپ معبود تھے، تو یاد رکھو کہ آپ معبود ہونے کے لائق نہیں تھے، اس لیے کہ معبود پر فنا نہیں آتا اور آپ تو دنیا سے چلے گئے۔ ہاں، جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا، تو جس ذات کی ہم عبادت کر رہے تھے وہ ذات حی القیوم ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ وہ ذات پہلے بھی تھی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے، اور اب بھی ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں۔ لہذا جس طرح ہم اللہ رب العزت کی عبادت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کر رہے تھے، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ کی عبادت پر ایسے ہی جمے رہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ دسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، شاید لاکھوں مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر چکے ہوں گے، ان کی نگاہوں سے یہ آیت گزری ہوگی، اور ظاہر ہے کہ عرب تھے، صحابی رسول تھے، بڑا مرتبہ تھا، تو ایسا نہیں تھا کہ سرسری طور پر آیت کو پڑھیں اور چلے جائیں، لیکن ایک حادثہ ہوا تو ان کو یہ لگا کہ شاید یہ آیت ابھی ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے شاید یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ ایسا ہوتا ہے۔ ایسی سیدنا زکریہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل عطا فرما رہا ہے، تو اس وقت اپنی اولاد کی للک ان کے دل میں پیدا ہوئی، تڑپ پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ہم بھی اللہ رب العزت سے اولاد کو مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ آپ ہمارا گود بھر دیجئے۔ اب تک اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر خاموش تھے، لیکن اللہ کی اس قدرت کا دیکھا تو شاید اللہ رب العزت کو دعا کروانا تھا حضرت زکریہ علیہ السلام سے کہ آپ بھی ایسے ہی مانگیے۔ بوڑھے ہو گئے تھے، سارے بال سفید ہو گئے تھے، بیوی پہلے ہی سے بانجھ تھی، جب جوانی میں اولاد نہیں ہو سکی تو ظاہر بڑھاپے میں اولاد کہاں سے ہوگی؟ خود بھی بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی تھی، پلس بانجھ بھی تھی، اولاد کی کوئی امید نہیں۔ یعنی ایسا ہی ہے کہ انتہائی سخت پتھر سے نرم کوپل کو اور نرم پودے کو نکالنے کی درخواست کی جائے تو عام عادات کے حساب سے تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے، وہ کہیں سے بھی نکال دے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس موقع سے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہا۔ اصل میں ان کو اس بات کا خدشہ تھا کہ جس پیغام کو لے کر وہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا، دعوت کا پیغام ان کے ذمہ تھا، تو ان کو اس بات کا خدشہ تھا کہ شاید میرے بعد میرے پیغام کو سنبھالنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ قرآن کریم نے
16वें पारे में इसका तस्करा किया है सूरह काफ हा या आइन साद के बिल्कुल शुरू में। वइन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई वकानत इम्राअती आकिरन फहबली मिन लदुनका वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब। या अल्लाह हमें मुझे इस बात का अंदेशा है कि मेरे बाद मेरा ये पैगाम जो आपने दिया है शायद इसके संभालने वाले लोग न रहें, इसलिए कि जो मेरे वारिसीन बन रहे हैं उनमें विरासत की अहलियत नहीं है। तो मुझे इस बात का अंदेशा है शायद ये पैगाम ज़ाय हो जाए। तो आपने दुआ फरमाई। एक दुआ का तस्करा यहाँ भी है, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन, या अल्लाह हमें आप बेवारिस न बनाए, अकेला न बना। सबसे बेहतर वारिस तो आप ही हैं, लेकिन दुनिया में एक सहारा चाहिए किसी को। आदमी को औलाद की ज़रूरत पड़ती है बुढ़ापे में, तो या अल्लाह आप हमें बे औलाद न बनाएं, बेसहारा न बनाएं, और कोई ऐसा हमें वारिस अता फरमा दें जो मेरे पैगाम को मेरे बाद संभालने वाला हो। जब कोई आदमी बड़ी मेहनत से कोई काम करता है तो उसकी ये तमन्ना होती है कि उसके इस काम को संभालने वाला कोई हो। आप अगर मकान बनावें और बड़ी मेहनत से बनाएंगे तो आप अपने औलाद से इसकी तवक्को रखेंगे, उसको वसीयत करेंगे, बेटा मैंने दिल जान एक करके इस मकान को बनाया था, देखो इसे बर्बाद नहीं कर देना। कोई कारोबार बनाते हैं, कोई मदरसा बनाएंगे, कोई तालीम गाह बनाएंगे, दुनिया का कोई काम करें या आखिरत का काम करें, जिस काम को आप दिलसोजी से करेंगे तो आपकी ये तमन्ना होगी, ये कोशिश होगी कि मेरे बाद इस काम के ऐसे लोग वारिस बने जो इस काम को मज़ीद तरक्की देने वाले हो, मिटाने वाले नहीं हो। हर ज़माने में इंसान की एक फितरत है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी ये ख्वाहिश थी कि हमारा कोई ऐसा वारिस हो जो मेरे पैगाम को संभालने वाला हो। तब जाकर इस मौके से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाई और दुआ करते हुए खूब आजिज़ी और गिरिया वज़ारी किया। रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा, ए मेरे परवरदिगार मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, अब मेरे बदन में वो जान नहीं रही जो औलाद दे सके। वश्तअल अर्रासु शैबा, मेरे सारे बाल सफ़ेद हो चुके। जब ये बाल स्याह थे तब औलाद नहीं हो सकी, जब जवानी थी तब औलाद नहीं हो सकी, अब बुढ़ापा आ गया। यानी ज़ाहिर असबाब में औलाद होने की कोई तवक्को नहीं है। वमराअती आकिर, मेरी बीवी बाँझ है, जवानी में जब नहीं हो सका तो बुढ़ापे में क्या होगा। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतहाई आजिज़ी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दरख्वास्त की कि ज़ाहिर असबाब में कहीं से भी औलाद होने की कोई तवक्को नहीं है। हाँ, आपकी कुदरत है, आपकी कुदरत है। रब्बि ला तज़रनी फ़र्दा, मुझे आप अकेला न छोड़ें और आप सबसे बेहतर वारिसीन हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमाई और दुआ कबूल करने के बाद उन्हें बशारत सुनाई गई कि आपके यहाँ एक बच्चा पैदा होगा, उसका नाम हमने पहले ही यहया रख दिया है। और फिर कुरान करीम ने उसकी सिफ़ात बयान की कि उस बच्चे के ये सिफ़ात होंगे, जिसमें बुनियादी तौर पर गोया ये बताया गया कि इस बच्चे को अल्लाह ताला नबी बनाएगा, आपका वारिस बनाएगा, और नबी का वारिस नबी, तो गोया इस बच्चे को अल्लाह ताला नबी बनाएगा। कुरान करीम ने ये बशारत सुना दी। लेकिन अब बड़ा मसला पैदा हुआ। एक ज़माने के बाद एक बड़ी खुशखबरी मिली थी। इंसानी फितरत है कि आदमी अचंबा होता है ऐसे मौके से। हम और आप भी कोई ऐसी चीज़ जिसकी तवक्को हो, लेकिन बज़ाहिर ये है कि नहीं हो रहा है, अचानक हो जाए तो कैसी खुशी होगी, उसका अंदाज़ा वही आदमी कर सकता है जो आदमी इन हालात से गुज़रता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म है, बड़ी मेहनत करता है और बड़ी मेहनत करने के बाद वो अपने किसी बड़े मकाम को पाने की कोशिश करता है। उसको ये अंदाज़ा होता है कि हम इसे पा लेंगे, लेकिन सबसे पहला मकाम हासिल करेंगे ये अंदाज़ा उसे नहीं होता है। ऐसा होता है आम तौर से, मेरे साथ भी हुआ है। दारुल उलूम देवबंद में दाखिला हुआ तो मेहनत की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत करने के बाद इस बात का अंदाज़ा था कि दाखिला हो जाएगा, लेकिन पहली पोजीशन मिलेगी इसका अंदाज़ा कतई नहीं था। बड़े बड़े लोग ज़हीन वहाँ आएंगे और ये होगा वो होगा, तो हम जैसे लोग कौन होते हैं जो पहली पोजीशन लाने वाले। अब इस गैर मुतवक्का सूरत हाल में आदमी को ये मकाम मिल जाए तो उस वक्त की जो खुशी होती है वो दोबाला होती है, वो अजीब कैफियत उसकी होती है, और उस वक्त आदमी ज़बान से अजीब व गरीब कलिमात निकालता है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की कुदरत को देखा और साथ साथ दुआ कर रहे हैं। नबी हैं, अल्लाह की कुदरत पर पूरा यकीन है। लेकिन अब जो अल्लाह ताला की तरफ से ये कहा गया कि आपके यहाँ वाकई बच्चा पैदा होने वाला, इसकी बशारत सुनाई गई, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी और उनकी बीवी भी मारे ताज्जुब के, एकदम खुशी के मारे गोया फूले नहीं समाए और पूछा, या अल्लाह वाकई ऐसा होगा? ये सवाल करना दर हकीकत एतराज़ करना या इस्तिफ़हाम नहीं था, या अल्लाह की कुदरत पर नऊज़ुबिल्लाह शक करना नहीं था, बल्कि ताज्जुब का एक इजहार है। क्या वाकई हमारी दुआ कबूल हो गई और ऐसा होने वाला है? हमारे घर
اب بڑھاپے میں بھرنے والے ہیں، ہمارا گود بھرنے والا ہے، کیا ایسا ہونے والا ہے؟ یا یہ بھی سوال کا مقصد ہو سکتا ہے کہ کیا اسی بیوی سے یہ اولاد ہونے والی ہے، اب تو یہ بانجھ ہو گئی، مجھے دوسرا نکاح کرنا پڑے گا، کوئی دوسری بیوی لانی ہوگی، یا اسی سے یہ اولاد ہونے والی ہے؟ بہرکیف جو بھی اس کی شکل نہیں ہو، حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کلمات ادا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بتایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ آپ کے گھر میں اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، اس میں دقت کیا ہے؟ یہی معاملہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی، جب ان کو اولاد کی بشارت سنائی گئی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، تو ان کی بیوی کو بڑا تعجب ہوا اور مارے تعجب کہ وہ گھر سے باہر نکل کر آئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بھی اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آپ کو بھلا تعجب ہوگا، حالانکہ آپ کے گھر پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش مستقل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرکیف حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں اولاد ہوئی اور ان کا نام یحییٰ رکھا گیا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمایا۔ اس کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ دوسرے واقعے کا تذکرہ کیا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا، جس کا تذکرہ بھی ضمناً آیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی پرورش اور ان کی دیکھ ریکھ، ان کی تربیت کا فریضہ انجام دیا تھا۔ جب یہ بڑی ہو گئی، اسی کمرے میں رہتی تھی، بڑی ہو گئی تو ایک خاص جگہ ان کے لیے ایسا بنایا گیا جہاں پردے کا انتظام بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اگر وہ دھوپ میں بیٹھنا چاہیں یا اور کچھ ایسی ضرورتیں پوری کرنا چاہیں، نہانا چاہیں تو وہاں بیٹھ سکیں، دھوپ میں رہنا چاہیں تو دھوپ میں بیٹھیں، ایسی ایک جگہ ان کو وہاں بنا دی گئی تاکہ وہاں نکلیں، دھوپ میں بیٹھیں، بال میں کنگھا کرنا ہو تو بال میں کنگھا کر لیں، یا اور کوئی ایسی ضرورت پوری کرنی ہے دھوپ میں رہ کر اور کسی کی نگاہ نہ پڑے تو وہ بھی کام کر لیں۔ تو وہ جگہ بنا دی گئی تھی بیت المقدس میں ہی ایک جگہ۔ ایک مرتبہ حضرت مریم وہیں بیٹھی ہوئی تھی، یا تو غسل فرما رہی تھی یا بال میں کنگھا کر رہی تھی، کسی کے آنے جانے کا نہ کبھی کوئی تصور تھا، نہ کوئی احتمال تھا، نہ وہ وہاں تک کوئی جا سکتا تھا۔ اچانک ایک مرد سامنے آیا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وہاں موجود ہو گئے۔ اب جب اچانک اپنے سامنے کسی مرد کو انہوں نے دیکھا تو ایک پاک دامن عورت پر کیا بیتے گی آپ سوچ سکتے ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بالکل بے چین ہو گئی اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ بھائی آپ یہاں کون ہیں؟ یہاں کیوں آپ ایک مرد ہو کر یہاں میرے پاس کیوں آ گئے؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں پاک باز خاتون ہوں اور میں نے نہ کوئی شادی کی ہے، اسی طرح میرا کبھی کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ میرے پردے خانے میں کیوں آ گئے؟ یہاں آپ کا کیا کام؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً بتایا کہ نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور آپ کو ایک بچے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب یہ کلیئر ہو گیا کہ حضرت جبرائیل فرشتہ ہیں تو فرشتے سے پردہ وردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بشارت دینا کہ آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، اس خبر نے گویا حضرت مریم کی جان لے لی کہ بھائی میرے یہاں بچے کی ولادت کیسے ہوگی؟ نہ میرا کوئی نکاح ہوا ہے کہ کسی جائز مرد سے، میرے شوہر سے میرے تعلقات بدے ہوں، نہ میں کوئی بدکار فاحشہ عورت ہوں کہ کسی مرد سے ناجائز طور پر میرے تعلقات ہوں۔ بھلا جب تک کسی مرد سے، چاہے وہ جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے ہو، آپس میں ملنا نہیں ہوگا، بچے ایک عورت سے بچہ ہونے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے فرما دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایسے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، کذالک یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں ایک دم بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اولاد دے دی، یہ اللہ کی قدرت تھی، جس کو پیدا کرنا چاہا بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر ایک مخلوق کو پیدا کرنا چاہا بغیر ماں کے پیدا کر دیا، جیسے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ حضرت زکریا میں اللہ کی قدرت کا یہ ظہور ہوا کہ دونوں انتہائی بوڑھے بھی اور بانجھ بھی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ اب ایک قدرت کا یہاں یہ ظہور ہونا تھا کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنا تھا، اس کے لیے حضرت مریم کا انتخاب کیا گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سنا دیا کہ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور در حقیقت اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی، جو آپ سے بچہ پیدا ہوگا، دنیا والوں کے لیے قدرت کی ایک نشانی کے طور پر بنانا چاہتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دور کھڑے تھے، یہیں سے پھونک مارا، یہ فوراً حمل ہو گیا، اور حمل ہونے کے ساتھ ساتھ چاک گریبان اس میں پھونک ماری ہے، پھونک جیسی ہی مارا اس کے ذریعے یہ ہوا گئی اور بدن میں داخل ہو گئی، اور بدن میں داخل ہونے کے بعد منٹوں سیکنڈوں میں حمل بھی ہو گیا اور وہ حمل تیار بھی ہو گیا۔ یہ نہیں کہ 9 مہینے کا وقفہ لگا، نہیں، حمل ہوا اور حمل اسی دن تیار ہو گیا۔ اب جب حمل تیار ہو گیا تو حضرت مریم پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا میرے ساتھ،
یہ آبادی سے چھپ چھپاتے دور ایک جگہ چلی گئی تاکہ کوئی ہمیں نہ دیکھے۔ اب وہاں گئی، درخت کا ایک سایہ تھا، کھجور کا درخت تھا، وہیں کے سائے میں وہ بیٹھ گئی اور اپنی زندگی پر بالکل ماتم کر رہی تھی کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، اے کاش میں مر چکی ہوتی، میں پیدا نہ ہوئی ہوتی۔ اس طرح کی تمنا گویا کرنے لگی کہ میں تو پاک باز عورت ہوں اور یہ بچہ لے کر میں گاؤں سماج میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ ایک طرف درد ذہ تھا، دوسری طرف کوئی سہارا نہیں تھا، کسی طرح کے آرام کا کوئی بظاہر ذریعہ نہیں تھا، بھوک پیاس کو مٹانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور وہاں بے آب و گیاہ میدان میں ایک درخت کے سائے میں کھجور کا درخت تھا جس پر شاید پھل بھی لگا ہوا نہیں تھا، وہاں بیٹھ کے اس طرح گویا پریشانی کا اظہار کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پانی کا انتظام کیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، اور پھر اسی درخت میں جس میں کوئی پھل نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے کھجور پھل فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا، اور حضرت مریم سے یہ کہا کہ درخت کو ہلاؤ، یہ پھل تمہیں آ جائے گا، اس پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک طاقتور آدمی کھجور کے درخت کو ایسے ہلا دے نیچے سے تو اس کا پھل آ جائے، بظاہر یہ ممکن بات نہیں۔ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی، نیچے سے ایسا ہلکا ہلایا، پھل نکلنے لگا، اور اوپر سے پھل ٹوٹ کے گرنے لگا، تازہ پھل کھاتی تھی اور پانی پیتی تھی، بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس کو آبادی میں لے کر کیسے جائیں، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کے واسطے سے کہ ایسا کرو کہ تم روزہ رکھ لو۔ اس زمانے میں مختلف روزے رکھے جاتے تھے، کہا بولنے کا روزہ رکھ لو، تمہیں بولنا نہیں ہے، جب بھی لوگ پوچھیں خاموش ہو جانا ہے، اور اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، باقی ہم سمجھ لیں گے، ہماری قدرت سمجھ لے گی کیا کرنا ہے۔ چنانچہ اس بچے کو لے کر آبادی میں جب تشریف لائیں تو اب لوگوں نے جب گود میں بچہ دیکھا تو چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی کہ ارے مریم، ہم تو تمہیں ایسا نہیں سمجھتے تھے، تم بڑے پاک باز گھرانے کی بچی تھی، تم خود ایسا تھی، تمہارے بارے میں تمہاری نیکی کے، تمہارے تقوی کے، تمہاری طہارت کے چرچے تھے، اور یہ کیا ہوا کہ تمہارے گود میں بچہ آ گیا۔ تو حضرت مریم نے زبان پر خاموشی اختیار کی کہ میں نے چپ رہنے کی منت مان لی، اس لیے میں کچھ نہیں بول سکتی۔ اس بچے کی طرف اشارہ کیا، اسی سے یہ بات کرو، یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، یہی بچہ بتائے گا۔ لوگوں نے کہا بھی یہ بچہ بھی آج کا پیدا ہوا ہے، یہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ تب جا کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے 16ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شیر خارگی کے زمانے میں جب آپ کی ولادت کو 1 یا 2 دن شاید ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اتنا لمبا خطاب لوگوں سے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود میں لوگوں کو مطمئن کیا کہ میری والدہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کسی طرح کے کوئی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ در حقیقت اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دنیا کیا کرنے والی ہے۔ بعض لوگوں نے ان کو اپنا دشمن بنا لیا اور بعض لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، خدا بنا دیا۔ دونوں طرح کے لوگوں کی تردید حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی کر دیا۔ یہ کہا کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ انی عبداللہ، جس طرح اور لوگ اللہ کے بندے ہیں میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ اور یہ بھی سن لو کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ وبرم بوالدتی، اپنی ماں کے بارے میں انہوں نے دعا کی۔ عام طور سے قرآن کریم اس طرح کے مواقع سے کہتا ہے وبرم بوالدیہ، میرے والدین پر احسان، لیکن کہا بوالدتی، میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں طرح کے لوگوں کو یہ پیغام دیا جو مستقبل میں آنے والے تھے کہ جو لوگ مجھے خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں وہ اس غلط فہمی کو نکال دیں، میں اللہ کی ایک قدرت ہوں اور اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ اور جو لوگ خدا نہ خواستہ میری والدہ پر کسی طرح کا تہمت کا الزام لگانا چاہیں، ایسے لوگ بھی باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا میں نمونہ ہوں، میرا کوئی باپ نہیں ہے، میں اپنی اس ماں سے جنا ہوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے واسطے سے، لہذا میری ماں پر کسی طرح کی تہمت لگانا یہ انتہائی غیر مناسب اور انتہائی احمقانہ فعل ہوگا۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماں کی پاک بازگی کا اور اپنے نبی ہونے کا گویا اور اللہ رب العزت کے قدرت ہونے کا اعلان اس وقت فرمایا جب آپ گود میں تھے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کا تذکرہ بھی یہاں پر اختصار کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور یاد کیجئے زکریا علیہ السلام کو إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بے وارث نہ چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، آپ تو سب سے بہتر وارث ہیں۔ ظاہر ہے اللہ رب العزت تو سب سے بہتر وارث اور حقیقی وارث تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن انسان کو دنیا میں ظاہری سہارے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ سہارا بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اصل وارث تو اللہ تعالیٰ ہیں۔
اصل وارث اور سب سے بہتر وارث آپ ہیں۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے انہیں یحییٰ عطا کیا۔ واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے ان کی بیوی کو اس قابل بنایا۔ ان کی بیوی اس قابل نہیں تھی کہ اس سے بچہ ہو سکے، بانجھ ہو گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن ہم نے اپنی قدرت سے ان کی بیوی کو اس قابل بنایا کہ ان سے بچہ ہو سکے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کی ایک مشترک صفات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء میں جو بھی نبی تشریف لائے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکیوں میں حد سے زیادہ آگے بڑھنے والے تھے، سبقت کرنے والے تھے، دوڑنے والے تھے۔ جہاں اللہ رب العزت کا کوئی حکم ہو فوری طور پر اس کام کو کرنے والے تھے۔ اور وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور امید و خوف کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرنے والے تھے، اللہ کو پکارنے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، امید کے ساتھ بھی اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور خوف کے ساتھ بھی کہ اپنے انسان کو اپنے اعمال پر اس بات کا نازہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت بڑا عبادت کرنے والا ہوں، بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں یہ عبادت قبول کریں یا نہ کریں، یا کہیں ایسا نہ کہ ہم سے کوئی چوک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ میری ساری عبادتوں کو اکارت کر دیں، رائگاں بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنا ہے اس کی رحمت سے، اور اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کے غضب سے اپنے آپ کو ڈراتے بھی رہنا ہے۔ ان دونوں حالتوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا ہے۔ یہی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ تھا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے خشوع اختیار کرنے والے تھے۔ خشوع کہتے ہیں دلوں کا کسی کے لیے جھک جانا، دل ہمارا کسی کی عظمت کے سامنے جھک جائے، یہ کہلاتا ہے خشوع۔ اس کے لیے بدن کا جھکنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے ایک باپ اگر اس کا احترام اس کے بیٹے کے دل میں یقینی طور پر ہو، تو وہ بیٹا جب اپنے باپ کے سامنے آتا ہے تو بھلے کیا کہتے ہیں اس کی نگاہ شاید جھکی ہوئی نہ ہو، اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، اس کا سر جھکا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کا رواں رواں اپنے حال کے اعتبار سے جھکا ہوتا ہے کہ جب بھی باپ کہے گا بیٹا یہ کام کرو تو وہ ذرہ برابر انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ہے خشوع۔ اللہ رب العزت کے سامنے آدمی اپنے آپ کو جھکائے گا کب؟ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا احساس ہوگا کہ ایک ذات ہے جو واقعی سب سے بڑی ہے، بڑی عظمت والی ذات ہے، بڑی جلال اور کبریائی والی ذات ہے۔ اور جب انسان کے دل میں اس کا استحضار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بے پناہ عظمت والے ہیں، سب سے زیادہ بڑے ذات اللہ رب العزت کی ہے، تو انسان چاہے جس مقام پر بھی ہو جائے اس کو ذرہ برابر بھی ناز اور تکبر اور غرور نہیں ہوگا، اس لیے کہ جہاں غرور سر ابھارے گا فوراً اس کے دل میں اللہ رب العزت کی بڑائی کا احساس ہوگا اور سارا غرور اس کا خاک میں مل جائے گا۔ تو آدمی کتنوں بڑے مقام پر پہنچ جائے اس سے تکبر کا صدور نہیں ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس نہیں ہو تو آدمی کو تھوڑا سا مل جائے، چاہے وہ مال ملے، چاہے علم ملے، چاہے دولت ملے، چاہے شہرت ملے، آدمی سمجھتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی عظمت کا احساس دلوں میں نہیں ہوتا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام یقینی طور پر انسانیت کی جو معراج ہے اس مقام پر وہ حضرات پہنچے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی عظمت کا ایسا استحضار تھا کہ ہر وقت اللہ رب العزت کی عظمت کے سامنے گویا جھکے ہوئے تھے۔ تکبر نام کی کوئی چیز ان حضرات کی شخصیتوں میں اس کا سرے سے وجود تھا ہی نہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے لیے خشوع اختیار کرنے والے تھے۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، دوسرا تذکرہ کیا حضرت مریم علیہ السلام کا۔ وَالَّذِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور یاد کیجئے اس خاتون کو جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں اپنا روح پھونکا۔ اس کی کیا شکل تھی میں نے بتایا۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک نشانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرے سے فراغت کے بعد قرآن کریم کا جو اصل پیغام ہوتا ہے اس پیغام کو قرآن کریم نے بتایا کہ یہ جتنے سارے انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا ان سب کی دعوت ایک تھی، سب کا مشن ایک تھا، سب کا طریقہ ایک تھا، اور وہ کیا تھا کہ تمہارا خدا ایک ہے، بس ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان هذه امتکم، بے شک یہ تمہارا طریقہ ہے جو ایک طریقہ ہے، وانا ربکم فاعبدون، اور میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تم میری ہی عبادت کرو۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر
ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ایک تھی کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور قیامت برحق ہے، تمہیں آخرت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کا حساب دینا ہے۔ تفصیلات ہو سکتا ہے اس میں بعض مواقع پر الگ رہی ہوں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں 5 وقت کی نماز فرض ہے، ضروری نہیں ہے کہ دیگر انبیاء کے یہاں نماز فرض ہو، یا نماز فرض ہو تو اس کی تفصیلات یہی ہو، یا 5 وقت کی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں رمضان کا روزہ فرض ہے، ضروری نہیں کہ دیگر انبیاء کے یہاں رمضان ہی کا روزہ فرض ہو۔ تو احکامات میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی تصور کہ اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرنی ہے، ایک ہی اللہ کے سامنے اپنے سر کو ٹیکنا ہے، وہ اللہ جو طریقہ بتائیں اس نبی کے سامنے اس طریقے کے مطابق، یہ بنیادی تصور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک ہی رہا ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ سارے انبیاء کا یہی اعلان رہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ فَاعْبُدُونِ، پس میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صریح تعلیمات کے بعد لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور دین کو بدل کر رکھ دیا، لوگ ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گئے۔ کوئی آیا جس نے اللہ رب العزت کا انکار کر دیا، کوئی آیا تو اس نے کسی دوسرے کو خدا بنا لیا، کوئی آیا اس نے کسی نبی کو معبود بنا لیا، کسی نے درخت کو بنا لیا، لوگ مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگوں نے بھلا دیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ انبیاء کی تعلیمات کو بھلاتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں یا اس سے اعراض کرتے ہیں، تو نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو ہمارے دربار میں آنا ہے اور سب کو حساب دینا ہے اپنے اعمال کا۔ لہٰذا انسان کی ہوشیاری کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کے دربار میں جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو آدمی اللہ رب العزت کے سامنے جانے کے لیے تیار ہو جائے، اور تیار ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جو طریقہ نبی نے بتایا، نبی کے طریقے پر عمل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے یہاں جانے کو تیار ہو گیا۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں اختلاف کر دیا، مختلف گروہوں میں یہ بٹ گئے۔ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سبھی کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے کچھ واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی کچھ صفات بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ یہ حضرات نیکیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والے تھے، اللہ رب العزت کی اطاعت فرما برداری کرتے تھے امید اور خوف کے ساتھ۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ پر ناز بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ارے ہم اتنے نیک ہیں کہ جو چاہیں ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بات بہت مانتے ہیں، یہ بھی ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اور انتہائی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم اتنے بڑے گناہ گار ہیں کہ ہم دنیا کے کسی کنارے میں چلے جائیں ہماری مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ دونوں طریقہ ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ ایمان کا شیوا یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کی رحمت پر امید ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بخشنے والی ہے، وہ چاہے تو ہم پر کرم کر دے، وہیں آدمی اپنی بدعمالیوں سے ڈرا ہوا بھی ہو، ترساں بھی ہو کہ خدا نخواستہ کہیں ہمارے گناہوں پر گرفت ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اور تیسرا پیغام، تیسری جو خصوصیات تھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی، وہ یہ تھی کہ حضرات انبیاء کرام ہمیشہ اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کا استحضار اپنے دلوں میں رکھتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی ان سے تکبر کا صدور نہیں ہوا۔ انسان ہے تو انسان کو انسان بن کر زندگی گزارنا چاہیے، خدا نہیں بن جانا چاہیے۔ یہ در حقیقت پیغام ہے اللہ رب العزت کا ان آیات کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیغامات کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق لا الہ الا انت سبحانک ربنا ظلمنا انفسنا اللہم صل علی عظیم ربی ورسول وجل احسن وذهاب همومنا وسائق إلى رضوانك وإلى جناتك جنات ربنا صلى الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين۔